کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، ایک گم گو کی کیفیت ہے، بڑے عرصے سے ایک رجیم چینج آئی، اس میں حکومتیں تبدیل ہوئی، احتجاج ہوئے، لانگ مارچ ہوئے، بیانات شروع ہوئے، لیکن آج اس کا آپ کو مومنٹم کر کے دکھاتے ہیں یہ معاملات کیسے شروع ہوئے، کیوں ہوئے، کس نے کرائے اور اس کے مرکات کیا تھے۔ سب سے پہلے ادارہ کوئی بھی ہو، آرمی کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ادارہ ہو، بیوروکریسی کا ادارہ ہو، انتظامیہ کا ادارہ ہو، یا اس کے علاوہ صحافت کا ادارہ ہو، یہ سب ادارے جو ہے نا، ان کے سربراہ جو ان کو اللہ نے بہت طاقت بخشی ہوئی ہے، اور طاقت کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر کے پورے ادارے کے لیے وہ والے جان بن جائیں، اور ان کی وجہ سے پورے ادارے پہ لوگ انگلیاں اٹھانے شروع کر دیں۔ طاقت تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن طاقت کو استعمال کرنا صرف ملک کے لیے ہوتا ہے۔ ادارہ جو بھی کام کرے اس کے فیصلے ایسے ہونا چاہیے کہ اس میں ملک کو نقصان تو نہیں ہو رہا، یا ملک کی دنیا میں بدنامی تو نہیں ہو رہی۔ تو اسی پیرائے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو پچھلے دنوں میں چند چیزیں چلتی رہی ہیں، کہ میں نے سارے جیسے پہلے آپ کو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ادارہ کوئی بھی ہو، وہ ادارے کی شخصیت جو ہے ایک آدمی اس کے طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے فیصلے تمام وہ ہونے چاہیے جس کے نیچے ادارے کے نیچے تک اس کے اثرات نظر آنا چاہیے۔ اب جو پچھلے دنوں میں کافی وہ چلتی رہی ہے، رجیم چینج کے حوالے سے باتیں چلتی رہی ہیں، اس میں یعنی پریس کانفرنس بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کانفرنس کی، اس وقت ڈی جی آئی ایس نے بھی کانفرنس کی، اس کے بعد مختلف اپنا میٹنگیں بھی ہوتی رہی، جیسے رجیم چینج میں آئی منڈیاں جو بھی لگتا رہا، عدلیہ کے بھی راتوں رات سارے رات فیصلے آتے رہے۔ تو اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ اس ادارے کے جو سربراہان کے فیصلے تھے ان کے اثرات نیچے تک آئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور سب اداروں کے درمیان ایک بہت خرید پیدا ہو چکی ہے، جو میرا خیال بڑھتے بڑھتے اچھے فیصلے آئیں گے، یا ادارے کے جو نئے سربراہ آئیں وہ فیصلے ایسے کریں گے جس سے وہ خرید دور ہوگی اور عوام کا اداروں پہ اعتماد بحال ہو جائے گا۔ جیسے ہماری فوج تھی اسٹیبلشمنٹ، اس میں عدلیہ تھی، عدلیہ کا بھی آپ کو پتہ ہے کتنے نمبر میں چلی گئی ہے، اور پچھلے ارشد شریف کا قتل ہوا، اس کے لیے لیٹر بازی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اعظم سواتی جو ہے اس کے بعد پرچے پہ پرچے ہو رہے ہیں عدالت کے فیصلے کے ہونے کے باوجود۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یعنی اس ملک میں دنیا میں ہم کیا پیغام دینے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، یہاں بنا کوئی طاقتور ہلکے کو کسی بدماش یا شرافیہ کو روکنے میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب نیوٹرل کا مقصد یہ ہے امر بالمعروف نہیں عن منکر، یعنی برائی سے روکو، طاقت سے، اس کے بعد دل اپنا ہاتھ سے، اور اس کے بعد دل سے، یہ تین اس کی ہے۔ لیکن جب اداروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو اس کے سامنے برائی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ برائی دیکھتے رہے، ملک لوٹتا رہے، برباد ہوتا رہے، خدا نہ خاصہ یہ اس میں اندھیر نگری چوپڑ راج ہو جائے، وہ سارے کہیں ہم تو نیوٹرل یا خاموش ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اس ملک کے سارے ہی باسی ہیں، جب ملک کے سب نے سردوں کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے اندرونی اور بیرونی تمام ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا فعل جس میں پاکستان کی بدنامی ہو یا پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا کوئی بازار گرم کر رہا ہو تو اس کو آئینی ہاتھوں سے روکیا جائے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اب پچھلے دنوں میں اس کی جو اس نے انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو، اپنا مولو سلائی نے، اور اس کے بعد جو ان کا انٹرویو چل رہا ہے فریض علیہ صاحب کا، تو اس میں ایک چیز تو واضح ہوگی نا کہ یعنی کہ اس کو جس مرضی پرائے میں آپ دیکھیں ایک چیز واضح ہوگی کہ رجیم چینج ہوا، کیونکہ مونس سلائی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس لائن پہ چلے جائیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم فروری سے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یعنی اپریل کو جو رجیم چینج ہو رہی ہے اس میں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف چلیں اس طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو واضح ہوگی کہ اداروں کا سربراہ جو تھے نا اس کی اس میں مرضی شامل تھی، ورنہ مسئلہ کہ اس کی طاقت بغیر تو کس طرح یہ ہو سکتا تھا کہ 13-14 پارٹیاں اکٹھیاں ہوں جن کے آپس میں مزاج نہ ملتے ہوں، جن کے آپس میں ایک دوسرے کو ساری زندگی پرچے کراتے ہوں، ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالتے ہوں، اور ایسی مسئلہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی ہوں جو ابھی بیان کرنا بھی یعنی اچھے معاشرے مہذب معاشرے میں اچھا نہیں لگتا، اور آج وہ سارے سیر و شکر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا عوام کی، اب انہوں نے کہا یہ عوام کو بچانے کے لیے آئے، یہ عوام کو اس طرح بچایا جاتا ہے کہ باہر کے آپ کے ٹور ہو رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، سوئمنگ پولوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں،
اس میں ایسے ایسے لوگ اپنا جن کو مسئلہ کہ جن کے گھر والے اس کو کہتے دوسرے اور ہانڈی کی روٹی سالنا نہیں دیتے انہوں نے جناب بشیر بنا کے دو عیاشیاں تے گڈیاں تے انہوں نے سارے سامان پیدا کیتے ہن اب وہ وقت نہیں رہا اب اگر ہم اسی روش پہ سارے ادارے چلتے رہے تو پاکستان کا جو ہے نا اللہ رحم کرے کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ پھر جو جیسے دشمن کے منہ میں خاک وہ کہتے رہے اس چیز کو سمیٹنا چاہیے اور اپنے کردار کو فعال کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہم نے اس کے لیے ہماری آباد نے بہت قربانیاں دی ہے تو ہم سب کو ایک چیز رکھنی چاہیے سب سے پہلے پاکستان اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اگر پاکستانی تو کچھ بھی نہیں یہ ساری بیج یہ سب کچھ یہ اتنی ساری اور دوسری بات جو خاص میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سب کے جو تنخواہیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ یہ عوام کی ٹیکس سے جاتی ہیں جب عوام کا خون پسینہ ایک روزہ رکھ کے ایک آدمی خون پسینے سے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اور مختلف حساب میں تو اب ان کو جو ٹیکس ہے نا ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے اور انسان پاکستان کو ایز اے مسلم یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ دین میں جواب دے اور سب کو اپنے آپ تیار رکھنا چاہیے کہ ہم نے جواب دینا ہے دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے یہ مختصر زندگی ہے اس کے لیے اتنی جدوجہد کرو جتنی برداشت ہو جائے ورنہ پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا فیصلہ ہی تھا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا لیڈر دے دیا ہے عمران خان کی شکل میں تو اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن میں عوام نے بھی اپنے فیصلے دیے تو سارے اداروں سے لوگوں سے التماس ہے کہ اس پاکستان کو بنانے میں جتنی ہم نے محنت کی ہے اب اس کو بچانے میں بھی تمام ادارے اتنا ہی اپنا کردار ادا کریں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ میری جو آواز ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے گی مقتدر حلقوں پہ پہنچے گی طاقتور اداروں پہ پہنچے گی اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اگر سب یہ لوگ مل جل کر کام کریں گے تو پاکستان ترقی کی مناظر طے کرے گا تو اگلے پروگرام کے ساتھ اپنے دوست ایوب چوہان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ